میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے اور اس سورہ کی جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا نشان 36 9واں سورہ 36ویں آیت. یہ میں نے اس لیے کوٹ کی ہے, یہ حوالہ اسے دیا کہ مجلس کے اختتام کے بعد میرے نوجوان دوست میرے بزرگ اس کا ترجمہ قرآن مجید میں خود لکھے. بھائی سننا دین قیم ذہن میں رکھو. دین قیم اللہ قیم, رسول قیم, قرآن قیم کہتا ہے کہ ان 9واں سورہ 36ویں آیت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, اور یہ 12 مہینے اس وقت تھے جب اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. یہ بہت کام کی آیت ہے جو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. ان دیکھو کیلنڈر مفسرین نے جو تفسیر لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آیت کیلنڈر کی آیت ہے, جنتری کی آیت ہے اور اللہ مہینوں کی تعداد بتانا چاہ رہا ہے. لیکن سننا آگے کا جملہ سننا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض, اور یہ 12 مہینے اس دن تھے جب اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 بڑے قابل احترام ہیں. 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں. ذالک الدین القیم, دین قیم یہی ہے. دین قیم یہی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو تم ان مہینوں کے بارے میں اپنے نفسوں پر خبردار ظلم نہ کرنا. سن لیا تم نے, سن لیا نا. تو کیا ہے دین قیم کہ مہینوں کو 12 مانو. یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتا ہے, ہندو بھی مانتا ہے. دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو مہینے 12 نہیں مانتا؟ تو کیا آپ کے خیال میں سب دین قیم پہ ہیں؟ یہ ان سے پوچھ رہا ہوں جن کے نزدیک کتاب کافی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تعداد یہ مہینے اس وقت تھے جب اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا, اللہ نے زمین کو خلق کیا. ان میں سے 4 قابل احترام ہیں اور یہی ہے دین قیم, ٹھیک ہے نا. تو 12 مہینے مان لینا کیا دین قیم ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے. ایک بات, اچھا بتاؤ یہ مہینے کب تھے؟ جس دن اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. جس دن اس نے آسمان اور زمین خلق کیا اس دن 12 مہینے تھے. اچھا بھائی یہ مہینے بنتے کیسے ہیں؟ بھائی زمین کی گردش سے دن اور رات بنتے ہیں. دن اور رات کے اجتماع سے جب تعداد میں ہو جائے تو ہفتہ بنتا ہے. ہفتوں کے اجتماع سے مہینہ بنتا ہے. مہینوں کے اجتماع سے سال بنتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا. تو جب زمین حرکت کرے گی تو دن اور رات بنیں گے, اور جب ایک حرکت کر لے گی تو ایک مہینہ بن جائے گا. بھائی ٹھیک ہے بھائی, بہت توجہ رہے. 30 دن کا یا 29 دن کا اگر مہینہ ہے تو ایک مرتبہ اگر ایک مہینے کی حرکتیں کر لے گی تو مہینہ بن جائے گا. تو زمین کی گردش کے بعد مہینہ بنے گا نا. زمین کی گردش سے پہلے تو مہینہ نہیں بنے گا. اور اللہ کہہ رہا مہینے تھے, زمین اس دن خلق ہوئے. ٹھیک ہے نا, نہیں پہنچ گئی بات. مہینے تھے جس دن زمین خلق ہوئی, جس دن آسمان پیدا ہوئے اس دن مہینے تھے, اور ان میں سے 4 ہیں بہت قابل احترام, اور ان کو ماننا دین قیم ہے. تو مجھے ڈھونڈنا پڑ گیا کہ شین ہائے حود رے, شہر کے معنی یقیناً مہینہ, اور یقیناً اگر مہینہ تو مہینہ تو یہاں مانی نہیں دیتا. تو اب مجھے لغت اٹھا کے دیکھنا پڑا. اب میں سارے پرانے لغتوں کا کیا حوالہ دوں تمہیں؟ لسان العرب ابن منظور افریقی, تاج العروض, قاموس, ان کے حوالے نہیں دوں گا. المنجد جو حال کا لغت ہے, جس کا 52واں یا 51واں ایڈیشن اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے عربی کا لغت. الشہر, شین ہے رے شہر, اس نے لکھا شہر کے پہلے معنی مہینہ اور شہر کے دوسرے معنی عالم. جس دن آسمانوں کو خلق کیا 12 علماء پہلے سے موجود تھے. اب ترجمہ کر لو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. علماء کی تعداد اللہ کے پاس بس 12 علماء ہیں. یوم خلق السماوات والارض, جس دن آسمان و زمین کو خلق کیا ہے وہ 12 تھے. اب تو سمجھ میں آیا کہ اول مخلوق ہے.
بھائی دیکھو میرا 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 تو یہ مشن ہے نا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ قرآن کیا ہے، اور اگر کافی ہے تو کیسے کافی ہے۔ اچھا تو علماء 12 ہیں، 12 ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، 12 سمجھ میں آ گیا؟ 12 جاؤ بخاری شریف دیکھنا، مسلم شریف دیکھنا، سنن ابو داؤد دیکھنا، سنن ابن ماجہ دیکھنا، یہ ساری وہ کتابیں جنہیں سبق اٹھایا جاتا ہے۔ یہ مذاق نہیں، مسند ابو عوانہ دیکھنا، یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، مسند احمد ابن حنبل دیکھنا، کتنے حوالے گناؤں، ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز العمال دیکھنا، منتخب کنز العمال دیکھنا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میرے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا سیکون بعدی خلفائی 12، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ بھائی سننا خدا کی قسم، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ کہا، حضرت جابر ابن سمرہ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ کہا زج الناس وکبروا، اس جملے کو لوگوں نے سننے نہیں دیا، اتنا شور مچایا کہ وہ جملہ میں سن نہ سکا۔ تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو آگے بیٹھے تھے بعد میں، کہ بابا رسول نے وہ جملہ کیا کہا جو میں سن نہ پایا؟ تو کہنے لگے، کہا تھا انہوں نے کلہم من قریش، وہ سارے 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ بھائی سننا سننا سننا، تم بہت پڑھے لکھے ہو، یہ حوالے جو میں نے دیے دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد اس کر رہا ہوں۔ تو پہلی روایت کیا ہے؟ زج الناس، لوگوں نے شور مچایا، ٹھیک ہے، شور مچایا۔ جب رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہیں تو لوگوں نے شور مچایا اور اگلا جملہ سننے نہیں دیا، جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے سن لیا۔ دوسری روایت اسی کتاب کی کنز العمال کی کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، سب منی الناس، لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ میں بہرا ہو گیا اور میں سن نہ سکا۔ یہ دوسری روایت ہے، سب منی الناس، اتنا شور مچایا کہ رسول کا کلام سننے نہیں دیا، یہ دوسری روایت ہے۔ تیسری روایت سنو گے؟ کہنے لگے عشیت الرجل الاسلمی یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اسلمی نام کے ایک شخص کو سنسار کیا جا رہا تھا تو رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ فکان الناس یقومون ویقعدون، جب رسول نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے تو لوگ شدت جذبات سے کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ 3 لفظ آئے ہیں، سننے نہیں دیا، شور مچایا، کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے، رسول کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ میں اگر کچھ کہتا تو تم کہتے میں اپنے گھر کی گواہی لے آیا ہوں، اب تو مانو کہ 12 کسی سے ہضم نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں جب ہضم نہ ہوئے تو اس زمانے میں کیا خاک ہضم ہو گئے؟